خرچ کرنے کے لحاظ سے قرآن کریم و برہان رشید کے اندر بار بار خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے احکامات کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے بڑھ جانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کئی بار بیان، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر لو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اس پر بڑا احسان کر دیا، 2 دن کا بچا ہوا کھانا تھا ہم نے وہ اسے دے دیا، حق ادا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کیونکہ اب یہ ہمارے استعمال کا تو ہے کہ ہے نہیں۔ ہم خود کہتے ہیں جی نئی ہانڈی ہونی چاہیے، ہمارے بچے تقاضا کر رہے ہیں جی نیا سالن ہونا چاہیے، ہمارے بچے تقاضا کر رہے ہیں جی نئی روٹی، تازہ سالن ہونا چاہیے۔ تو 2 دن پہلے والا بنا ہوا بھی تو ہے پڑا ہوا، فریج میں پڑا ہوا ہے، وہ نہ ہم نے کھانا ہے، چونکہ تازہ جو بننا ہے نہ بچوں نے کھانا ہے، تازہ استعمال ہوگا وہ پڑا ہوا ہے، اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، یہ کوئی نیکی شیکی نہیں۔ قرآن فرما رہا ہے آل عمران آیت نمبر 92 لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تمہیں نیکی حاصل نہیں ہوگی، تمہارے نامہ اعمال میں نیکی کا اندراج اس وقت تک نہیں ہوگا، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز، یعنی پہلے تو وہ باسی چیز پسندیدہ تھی جب وہ گھر میں آئی تھی یا بنی تھی، اب 2 دن بعد یا 1 دن بعد اپنے استعمال کے لیے پسندیدہ نہیں رہی، اپنے استعمال کے لیے پسندیدہ نہیں رہی، ویسے تھی پسندیدہ، اب وہ اپنے کھانے کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ ہے تازہ، وہ اٹھا کے ہم بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں۔ اگر پڑوسی مجبور ہے، مسکین ہے، غریب ہے، یا کوئی سائل آیا ہے دروازے پر تو اسے اٹھا کے وہ دے دیا تو سمجھ لیا کہ میرے کھاتے میں نیکیاں آ جائیں گی، نہیں، قرآن فرما رہا ہے لن تنالوا البر، نیکی نہیں آئے گی حتی تنفقوا مما تحبون، ہاں ایسے کیوں نہیں کر لیتے، جو تازہ آیا ہے مال، تازہ بنایا ہے اس میں سے خرچ کر لو، اور جو پہلے والا پڑا ہوا ہے ابھی وہ ٹھیک خراب نہیں ہوا، خود اس میں سے کھا لو، جو تازہ بنا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اللہ کے ہاتھ پر رکھنا، آپ کہیں گے کیسا جملہ بول گئے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ پر رکھنا، اللہ کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے، پر اللہ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مسکین محتاج کے ہاتھ پر رکھنا ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے ہاتھ پر رکھا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی کوئی راہ ہے جس پر وہ چلتا ہے؟ کوئی اللہ کی راہ ہے؟ یہ راہ اللہ کی ہے اس پر وہ چلتا ہے؟ نہیں، اللہ نہ چلنے کا محتاج ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، یہ اس قسم کے صفات اور یہ حادث افعال جو ہیں ان کی نسبت ہی اللہ کی طرف کرنا گناہ ہے، حرام ہے، اس کی عظمت شان برآور ہو رہا ہے۔ مگر الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اللہ کی راہ، اللہ کی راہ، اللہ کی راہ، بار بار قرآن ارشاد فرما رہا ہے۔ کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھو تو یہ اللہ کی راہ ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تو یہ اللہ کی راہ ہے، خرچ کرو اللہ کے بندوں پر تو یہ اللہ کی راہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے بندے پر، غریب، مسکین، محتاج، نادار، اس پر خرچ کرنا، اس کے ہاتھ پہ رکھنا ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے ہاتھ پر رکھنا۔ تو اسی طرح خرچ کرنے کے فوائد کے اعتبار سے، خرچ کرنے میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے
اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا کیا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانے کی سی مثال ہے۔ مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور سمجھایا اور متوجہ فرمایا، اس لیے کہ لوگ عمل کریں اس بات۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ بوتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، بوتے ہیں زمین کے اندر، سبع سنابل، 7 بالیں نکلتی ہیں، 7 سٹے کہہ لیں جسے ہم سٹہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس پر ایمان لانا تو فرض ہے۔ جو کہے گا 7 نہیں نکلتے وہ قرآن کا منکر ہے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، 7 بالیں نکلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بال میں، ہر سٹے میں 100 دانہ۔ اب یہ قرآن نے فرما دیا، جو قرآن نے فرمایا وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ ہمارا تجربہ اگر قرآن کے خلاف ہو جائے، یعنی کہ ہم کہیں کہ ہم نے یہ کیا، ایسے تو نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ اس طرح ارشاد موجود ہے، تو قرآن سچا ہے، ہمارا تجربہ غلط ہے، ہماری محنت میں قصور ہے، کمی ہے، ہماری سوچ میں غلطی ہے۔ قرآن سچا ہے۔ قرآن نے فرمایا ایک دانہ تم اگر زمین میں بوتے ہو تو 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانے سے رب العالمین نے کتنے دانے بنا دیے؟ 700 دانہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی، فرمایا نیکی کو بھی بڑھانے والا میں ہوں، گندم کو اور جتنی اس کے علاوہ کھانے والی چیز ہے ان سب کو اگانے والا بھی میں ہوں۔ جس طرح ایک دانے سے 700 دانہ بنا سکتا ہوں، ایک نیکی سے 700 نیکیاں بھی عطا فرما سکتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ آگے اس کی قدرت کا اظہار ہو گیا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، دگنا، 7 گنا، 700 گنا، یہ اس کی قدرت میں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول له کن، بس اس نے فرمانا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ ماؤں کے پیٹوں میں وہ نقشے بنا دیتا ہے، تصویریں بنا دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس کے آگے کوئی یہ اتنا کوئی مشکل کام ہے نہیں۔ تو 700 نیکی، اگر ہم یہ کہیں کہ باسی کھانا کسی کو دے کے 700 نیکی اب ہمارے کھاتے میں آ گئی، تو یہ کام بہت مشکل ہے۔ مشکل جو ہے وہ کریں گے تو ادھر سے آسانی ہوگی، آسان جو کریں گے تو ادھر سے پھر یہ کام آسان کیا ہے؟ تیسرے چوتھے دن کا بچا ہوا کھانا کسی نے دے چھڑیا اتنے آسان ہے، پھر 700 نیکیاں ہونیاں مشکل نے۔ تازہ کھانا بنا کے بڑا مرغوب اللہ دی راہ وچ خرچ کر دیتا ہے مشکل، اس وقت اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے، جتنی مرضی ہے سینکڑیاں دے اعتبار نال نیکیاں عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، اس کا بدل ضرور ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو باقاعدہ رکھتا ہے اور وہ عطا فرماتا ہے اس کا بدلہ۔ یہ نہیں کہ تم نے دے دیا
استغفراللہ معاذ اللہ ضائع ہو گیا، نہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، اور پھر بندہ اپنی شان کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، مال میں اضافہ فرماتا ہے، اور کافی سینکڑوں کی تعداد میں صدقے کی مال فضیلت میں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثالیں قرآن کریم کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر، تواریخ کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں، حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کتنا مال خرچ کیا۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ کئی بار حضور علیہ السلام اعلان فرماتے تھے، باقاعدہ ارشاد فرماتے تھے کہ جنگ کی تیاری کے لیے مال لے آؤ، صحابہ کرام لے آتے تھے۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام لے آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مال لے آئے، فاروق اعظم بھی لے آئے، اور صحابہ کرام بھی لے آئے۔ فاروق اعظم سے پوچھا کتنا لے آئے ہو، کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر سے پوچھا، یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے کے آیا ہوں، اب گھر کے اندر اللہ اور اللہ کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین بڑے مالدار تھے، اللہ کی راہ میں، حضور کی محبت میں مال قربان کر دیا۔